مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک مسئلے کے سیکھ لینے پر کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ایک مسئلہ سیکھ لو، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا فضیلت جب سامنے ہوگی تو مسائل کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، یاد رکھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو ایک مسئلہ اس وقت ایک عرض کرنا ہے، جیسے تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ایسے ہی تہجد کی 8 رکعت ہیں۔ تہجد الحمدللہ رمضان میں عموماً ایک بڑا مجمع پڑھ لیتا ہے، تو تہجد کی کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ کوئی 2، کوئی 4، اپنی اپنی سہولت سے پڑھتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تراویح کی مکمل 20 رکعت ہیں، ان کو ہم کم نہیں کرتے، اب ہم اس کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ پوری تراویح 20 رکعت کی ہوتی ہے، ایسی تہجد بھی 8 رکعت کی ہے، پورے 8 رکعت ملا کر ایک تہجد کی نماز شمار ہوگی۔ لہذا تہجد پڑھنے والے حضرات اس کا تھوڑا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے زندگی کا معمول یہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ یہ مت پوچھو کہ اللہ کے نبی کی تہجد کی نماز کتنی خوبصورت تھی، کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، کتنے لمبے اس کے سجدے ہوا کرتے تھے۔ لہذا کہ تہجد کی نماز رات کے جتنا زیادہ اندھیرے میں پڑھا جائے اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگرچہ کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بالکل رات کے اندھیرے میں پڑھا جائے، جب ساری دنیا مست سو رہی ہو، اس وقت کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ کم سے کم اس کی عادت ڈالنے کے لیے رمضان ایک اچھا موقع ہے۔ لہذا ایک مسئلہ ہے کہ 20 رکعت جیسے تراویح کی نماز ہے، تہجد کی 8 رکعت مکمل نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے، کس عمر میں روزہ فرض ہوتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بچے یا بچی کی عمر 15 سال کی ہو جائے، اس وقت دونوں پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ جس وقت بچہ یا بچی دونوں کی عمر 15 سال کی ہو جائے، دونوں پر روزے فرض ہوتے ہیں، نمازیں بھی فرض ہوتے ہیں، شریعت کے سارے احکامات ان پر لازم و ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر 15 سال کی عمر سے پہلے ان کی کچھ نشانیاں نظر آ جائیں، تو بعض دفعہ 12 سال کی عمر میں بھی، 13 یا 14 سال کی عمر میں بھی اگر کچھ بالغ ہونے کی، بڑے ہونے کی نشانیاں ثابت ہو جائیں، نظر آ جائیں، تب بھی ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نشانی ظاہر نہ ہو، آخری درجے میں 15 سال کی عمر جیسی اس کی شروع ہوگی تو اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور نماز وہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ پڑھانا چاہے تو 15 سال کی عمر کا بچہ پڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ اب نماز اس پر فرض ہوگی تو فرض نماز پڑھانے کی اس کو اجازت بھی ہے۔ اس سے پہلے وہ نہ تراویح پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی اور فرض پڑھا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص کر روزوں کا اہتمام بھی اس پر کرانا ہے کہ ہمارے وہ بچے جن کی عمر 15 سال ہو گئی، ان کو ابھی سے نماز اور روزے کا پابند بنانا ہے۔ اور حدیث شریف میں حکم ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ تو توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ نماز فرض ہوگی 15 سال میں، 8 سال پہلے نماز کی محنت شروع کی جا رہی ہے۔ 8 سال پہلے جب نماز کی محنت شروع ہو رہی ہے، نماز کے حکم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، تو جیسے نماز ہے ویسے ہی روزہ بھی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ 7 سال کی عمر میں جب اس کو نماز کا پابند بنانا ہے، ایسے اس کو روزے کا بھی پابند بنانا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کی عمر تک اس کو ترغیب دیتے رہو نماز کی۔ جب وہ 10 سال کا ہو جائے، اب بھی وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، مار کر روزہ رکھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ۔ توجہ کی بات ہے،
اب 10 سال کی عمر ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اور 5 سال کے بعد فرض ہونے والی ہے، ابھی سے اس کو نماز اور روزے کا اتنا پابند بنا دو، اگر ضرورت پڑے مارنے کی، ڈانٹنے کی، اڑانے کی، تو تب بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو نماز کا اور روزے کا پابند بنانے کی کوشش بھی کریں۔ تیسرا مسئلہ، پاکی اور ناپاکی کے کچھ مسائل بھی بہت ضروری ہیں، اسی سے ساری عبادتوں کا ہمارا تعلق ہے، لہذا وہ بھی 1-2 مسئلے ہر دن عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ، چھوٹی پاکی، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ اس کو موٹے لفظ میں کہنے کے لیے، ایک وضو ٹوٹتا ہے، ایک غسل ٹوٹتا ہے۔ تو غسل ٹوٹتا ہے تو اس کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ وضو ٹوٹتا ہے یعنی ہوا نکل گئی، خے ہو گئی، خون نکل گیا یا سو گیا، اس کو کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی، وضو سے یہ دور ہو جاتی ہے۔ بڑی ناپاکی، سوتے ہوئے ناپاکی کا نکل جانا، جس سے آدمی کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہانا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس میں فرض کے کون سے ہیں، واجب کون سے ہیں، سنت کون سے ہیں، لہذا اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی ناپاک ہو، چاہے کتنی وہ عبادت کر لے، کبھی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پاک ہونا ساری عبادتوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں غسل سے۔ غسل یعنی پانی نہانے میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ایک ہے منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا ایک بال کے اتنی جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں، اگر ان کا لحاظ کیا گیا تو آدمی پاک ہوگا، عبادت کے لائق بن سکے گا، قرآن پڑھنے کے قابل بن سکے گا، نماز پڑھنے کے لائق بن سکے گا اور مسجد میں آنے کے قابل بھی بن سکے گا۔ اگر اس کا لحاظ نہ کیا گیا، وہ نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد کو آ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ لہذا یہ 3 فرائض ہمیشہ یاد رکھنے کے ہیں۔ ایک تو ہے منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر، پورے آنگ پر ایسا پانی ڈالنا کہ ایک بال کے برابر بھی، اتنی باریک جگہ بھی جسم میں سوکھی نہ رہے، تو انشاءاللہ اس سے وضو پورا ہوگا، وہ عبادت کے قابل و لائق بن سکے گا۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل کل عرض کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اس پر آپ ثواب کا اندازہ لگائیے، 3 مسئلے پر آپ کو 3000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا ہے۔ اتنے ہزاروں کی نمازوں کا ثواب ان مسائل کے سیکھنے پہ ملتا ہے۔ جب آپ سیکھ لیے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ یہ مسائل دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔